السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سنلائز کے ایڈیو ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر وعافیت سے ہوں گے اور خوش خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستوں، مثنوی کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں ہم پنڈت دیا شنکر نسیم کا تنقیدی جائزہ لے چکے ہیں اور ان کے بارے میں تبصرہ کر چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی اہم مثنوی گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم سیدھا جواب کی جانب۔ آپ کو ایسا ہی ایم اے کے پیپر میں لکھنا ہے۔ ایم اے پریویس میں بھی اور ایم اے فائنل میں بھی، دونوں میں ہی ہے یہ۔ اگر ایم جی ایس یونیورسٹی کی بات ہے تو شاید یہ پریویس میں ہے، اور ایم ڈی ایس کی بات کی جائے اگر تو یہ فائنل پیپر میں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے الگ الگ ہیں پر ہیں دونوں میں سیم ہی آلموسٹ، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دونوں کی کام میں آ جائے گا اور ادر یونیورسٹیز میں بھی کام آ سکتا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کا نایاب کارنامہ ہے، جس کی بدولت انہیں اردو شاعری میں شہرت حاصل ہوئی۔ یہ مثنوی 1838 عیسوی میں لکھنؤ میں لکھی گئی، جس میں گل بقاولی کے قصے کو نظم کیا گیا ہے۔ اختصار اور معنی آفرینی اس مثنوی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ طرز ادا صاف ستھری ہے، بندش چست ہے، اور نسیم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے رعایت لفظی میں بھی حسن پیدا کیا ہے۔ روانی اور اثر پوری مثنوی روانی اور اثر پوری مثنوی میں اول تا آخر جھلکتا ہے۔ شہزادہ تاج الملوک، اس کی محبوبہ بقاولی اور روح افزا بقاولی کی سہیلی اس مثنوی کے اہم کردار ہیں۔ نسیم کو اس مختصر عشقیہ مثنوی نے زندہ جاوید بنا دیا، اور یہی وہ مثنوی ہے جسے لکھنؤ کے دبستان شاعری کی پہلی طویل نظم کا شرف حاصل ہے۔ نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے، اور اس مثنوی کی تصنیف کے دوران شاگرد کو قدم قدم پر استاد کی رہنمائی حاصل رہی۔ آتش کی ہدایت پر ہی نسیم نے اس طویل مثنوی کو مختصر کیا، جس کی بدولت یہ مثنوی ایجاز و اختصار کا معجزہ کہلائی۔ بقول فرمان فتح پوری کیا کہتے ہیں، دیکھیے، اس میں کردار نگاری، جذبات نگاری کی مصوری اور تسلسل بیان کی کم و بیش وہ سبھی خوبیاں ہیں جو ایک افسانوی مثنوی کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں، لیکن اس کی دلکشی کا راز دراصل اس کی رنگین بیانی، معنی آفرینی، کنایاتی اسلوب، لفظی صناعی اور ایجاز نویسی میں پوشیدہ ہے۔ ان اوصاف میں بھی اختصار و ایجاز کا وصف امتیازی نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مثنوی کا خلاصہ۔ گلزار نسیم میں جو قصہ پیش کیا گیا ہے وہ نسیم کا طبع ذات نہیں ہے، یعنی اسے انہوں نے تصنیف نہیں کیا، بلکہ اسے عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا تھا۔ نہال چند لاہوری نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کے لیے اسے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس قصے کو نظم کر کے نسیم نے گلزار نسیم کی شکل میں پیش کیا۔ اس قصے کا اختصار یہ ہے۔ سلطان زین الملوک یورپ کا بادشاہ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 5واں بیٹا پیدا ہونے کو ہے۔ تب نجومی بتاتے ہیں کہ بادشاہ اس نوزائیدہ بیٹے کو دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ کہانی یہی ہے کہ 4 بیٹے ہیں اور 5واں بیٹا پیدا ہوگا تو بادشاہ کیا ہو جائے گا؟ اندھا ہو جائے گا۔ اس لیے بچے کی پرورش بادشاہ کی نظروں سے دور کی جاتی ہے، مگر ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس جرم میں شہزادے کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک حکیم نے بادشاہ کو بتایا کہ باغ ارم میں ایک حوض ہے، اس میں بقاولی نام کا ایک پھول ہے، اس سے بینائی واپس آ سکتی ہے۔ چاروں شہزادے اس پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ 5واں شہزادہ، جس کی وجہ سے بادشاہ اندھا ہوا تھا، وہ بھی پھول کی تلاش میں نکلتا ہے، اور راستے کی مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ پھول کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شہزادہ جب باغ ارم سے بقاولی حاصل کرتا ہے تو اس وقت شہزادی یعنی بقاولی محل میں سو رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے انگوٹھی بدل کر چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ پھول کو ایک اندھے پر آزماتا ہے۔ شہزادے کے بھائی راستے میں تاج الملوک سے پھول چھین لیتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ ادھر بقاولی بیدار ہو کر حوض پر جاتی ہے تو پھول کو غائب پا کر بے قرار ہو جاتی ہے۔ انگوٹھی پر نظر پڑتی ہے تو اسے مزید غصہ آتا ہے۔ وہ پھول کا ماتم کرتے ہوئے مردانہ لباس پہن کر اس کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی قابلیت کا سکہ جما کر بادشاہ زین الملوک کے
کی وزیر بننے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ادھر شہزادہ تاج الملوک اپنے بھائیوں کے ذریعے پھول چھین لینے کے بعد ایک خوبصورت محل بناتا ہے، جس کی شہرت سن کر بادشاہ زین الملوک اپنے وزیر بقاولی کے ساتھ محل کو دیکھنے آتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور بقاولی بھی اپنی انگوٹھی پہچان لیتی ہے۔ چاروں شہزادوں کا فریب ظاہر ہو جاتا ہے۔ آخر بقاولی تاج الملوک کو خط لکھ کر اپنے پاس باغ رم میں بلا لیتی ہے، مگر بقاولی کی ماں کو یہ ناگوار گزرتا ہے۔ بقاولی کی بہن روح افزا ایک دیو کی قید میں ہے۔ تاج الملوک اسے آزاد کرا کر بقاولی کی ماں کا دل جیت لیتا ہے، اور اس طرح بقاولی کی شادی تاج الملوک شہزادے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہانی پھر ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ راجہ اندر بقاولی کی شادی کی خبر سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ بقاولی کو قید کروا دیتا ہے۔ ادھر راجہ چتر سین کی بیٹی چتراوت شہزادے پر فریفتہ ہو جاتی ہے، مگر شہزادہ توجہ نہیں دیتا۔ وہ صرف بقاولی سے محبت کرتا ہے۔ غصے میں چتراوت اسے اس مٹھ کو مسمار کروا دیتی ہے جہاں بقاولی قید ہے۔ شہزادہ بقاولی کی جدائی میں بےتاب رہتا ہے، اور چتراوت کے لیے اس کے دل میں نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاقے کے کسان مٹھ کا ملبہ ہٹا کر اس جگہ سرسوں بوتے ہیں، لہٰذا بقاولی بھی مٹھ کے ساتھ مسمار ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں ایک کسان کی بیوی کے یہاں خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شہزادہ پہچان لیتا ہے کہ یہی بقاولی ہے۔ جوان ہونے پر اس پری سے شہزادے کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ آرام سے زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ گلزار نسیم صرف تاج الملوک کی کہانی نہیں، اور نہ صرف ایک پھول حاصل کرنے کی کہانی ہے، بلکہ اس میں کئی کہانیاں شامل ہو گئی ہیں۔ دراصل یہ ایک سبق آموز کہانی ہے کہ مقصد کو حاصل کرنے میں کتنی دشواریاں آتی ہے، پھر مقصد حاصل ہونے کے بعد بھی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر مقصد کو حاصل کرنے کا پختہ عزم اور بلند حوصلہ قائم رہے تو کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مثنوی گلزار نسیم کی کردار نگاری کے بارے میں۔ اس میں جو بھی کردار ہیں سب کے بارے میں ایک انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ پہلا کردار کون ہے؟ تاج الملوک۔ تاج الملوک کا کردار مثنوی کا ایک اہم کردار ہے۔ اس کی ذہانت، لگن اور مسائل و مصائب کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اسے ایک فعال کردار کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ فعال، ایک ایکٹیو، سکری ہے۔ وہ حالات کو موافق بنانے میں ہم وقت مصروف نظر آتا ہے۔ دیو کو حلوہ کھلا کر ہموار کرنے کا معاملہ ہو، یا دلبر بیسوا کو شکست دینے کی بات، بھائیوں کے فریب کا پردہ چاک کرنے کا معاملہ ہو، یا باپ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کا سوال، راجہ اندر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے کا مسئلہ ہو، یا پریوں سے بقاولی کا پتہ معلوم کرنے کا مرحلہ، وہ ہر حال میں حتی الامکان حسن تدبیر سے کام لیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ صحرائی طلسم میں بھی حواس کی دور تھامے رہتا ہے۔ وہ اگر ایک طرف بقاولی سے پیمانہ محبت باندھتا ہے تو اس کے پہلو با پہلو دلبر محمودہ اور چتراوت سے بھی حسن معاشرت کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ وہ باپ کے خاطر راہ کے خطرات سے بے فکر ہو کر پھول کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور آخرکار کامیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ راستے میں اس کے بھائی اس سے پھول چھین لیتے ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمالیہ کو بلا کر بھائیوں سے انتقام لے سکتا تھا، انہیں ان کے کیے کی سزا دے سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ گلزار نسیم کا ہیرو ایک بے مثالی کردار ہے، اور داستان کی ماورائی فضا کے عین مطابق ہے۔ دوسرا کردار کون ہے؟ بقاولی۔ بقاولی کا کردار مثنوی کی ہیروئن کا کردار ہے۔ یہ کردار ناقدوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بقاولی کے کردار کے مختلف پہلوؤں پر جن باتوں سے روشنی پڑتی ہے، ان میں پھول کو غائب پا کر اس کا جھنجھلانا، آہیں بھرنا، غصہ کرنا، اور پھر گلچین کو ڈھونڈنے نکل پڑنا، مرد کے بھیس میں وزیر کے فرائض انجام دینا، اور ایک کامیاب جاسوس کی طرح چور کا پتہ لگانا، تاج الملوک کو خط لکھنا اور پھر اسے ہمالیہ کے ذریعے بلوانا، محبوب سے پہلی ملاقات میں غصے اور لگاوٹ کے بیک وقت اظہار کرنا، ماں کے عتاب کا شکار ہو کر ہجر کے صدمے اٹھانا، اور ہمجولیوں کی زبانی نہ ہم جنس سے محبت کے تانے سن کر تلملا اٹھنا، اندر کے شراب کے نتیجے میں آدھے دھڑ سے پتھر کی بن کر مٹھ میں سزا کے دن کاٹنا، اور تاج الملوک کو تسلی دینا، چتراوت سے تاج الملوک کی شادی کا علم ہونے پر نسوانی رشک و حسد کا اظہار کرنا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔
فرمان فتح پوری بقاولی کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بقاولی کبھی محبوبہ، کبھی عاشق و معشوق نما، کبھی بیٹی بھی رقاصہ، کبھی گھر کی مالکہ، کبھی بیوی اور کبھی سہیلی بن کر سامنے آتی ہے، اور ان صفات و اوصاف کے ساتھ سامنے آتی ہے جو اس کے عمر اور ماحول کے عین مطابق ہے۔ وہ بگڑے ہوئے معاشرے کی نوخیز الہڑ لڑکی کی طرح لغزشوں کا شکار بھی ہوتی ہے، عشق بھی کرتی ہے اور عشق میں ثابت قدم بھی رہتی ہے، غم سے غمگین اور خوشی سے خوش ہوتی ہے، فراق سے رو رو کاٹتی ہے اور وصل میں ہم آغوشی کا لطف اٹھاتی ہے، غصہ آتا ہے تو غضبناک ہو جاتی ہے، غرت آتی ہے تو حیا سے آنکھیں چھپا لیتی ہے۔ غرض کی بقاولی کا کردار دلچسپ اور عام انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ مثنوی کے دیگر کرداروں میں دلبر، بیسوا، ہمالہ دیونی، محمودہ، سمن پری ہو سکتا ہے، روح افزا پری، جمیلہ پری، حسن آرا، رانی چتراوت، زین الملوک اور اس کے 4 بیٹے، دانا، عاقل، ذکی اور خرد مند، راجہ اندر اور وزیر زادہ بہرام نسبتاً اہم ہیں۔ ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جانے والے کرداروں میں ارم کی سرحد کے پاسبان دیو اور چشمے میں نہاتی پریوں کی تصویر حافظے میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مثنوی کی اہم خوبیوں کے بارے میں، اس مثنوی میں کیا خاص باتیں ہیں۔ دیکھیے، محاکات نگاری میں نسیم کو بڑی مہارت حاصل ہے، حالانکہ اختصار کی وجہ سے اس مثنوی میں اعلیٰ درجے کی محاکات نگاری ہو حالانکہ اختصار کی وجہ سے اس مثنوی میں اعلیٰ درجے کی محاکات نگاری وجود میں نہ آ سکی، مگر پھر بھی نسیم نے کامیاب کوشش کی ہے۔ کی مثال دیکھیے، پردہ جو حجاب سا اٹھایا، آرام میں اس پری کو پایا، بند اس کی وہ چشم نرگسی تھی، چھاتی کچھ کچھ کھلی ہوئی تھی، لپٹے تھے جو بال کروٹوں میں، بل کھا گئی تھی کمر لٹوں میں۔ واقعات و جذبات کی مصوری میں بھی نسیم کو مہارت حاصل ہے۔ مثلا بولی وہ پری باسد تعمل، کیوں جی تمہیں لے گئے تھے گل، کیا کہتی ہوں میں ادھر تو دیکھو، میری طرف ایک نظر تو دیکھو، ہے یا نہیں یہ خطا تمہاری، فرمائیے کیا سزا تمہاری۔ اسلوب دیکھیے، اس مثنوی کا نشان امتیاز نسیم کا مرصع اسلوب ہے۔ ثنائی لفظی و معنوی بالخصوص رعایت لفظی، اختصار بیانی اور معنوی تہداری، تشبیہات و استعارات اور بندش کی چستی وغیرہ ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ رعایت لفظی دیکھیے، دن دن اسے ہو گیا قیامت، بوٹا سی بڑی وہ سر و قامت۔ حسن تعلیل دیکھیے، انگلی لبے جو پہ رکھ کے شمشاد، تھا دم بخود اس کے سن کے فریاد، جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ تو ذات دیکھیے، لکڑی میں اثر یہ ہے کہ دشمن بن جاتا ہے موم اگر ہو آہن، جاغے مرغے سحر کے غل سے، اٹھی نکہت سی فرش گل سے، پیارا ہے میرا یہ آدمی ذات، رکھیو اسے جس طرح میری یاد، تھی بس کے غبار سے بھری وہ، آندھی سی اٹھی ہوا ہوئی وہ۔ استعارہ دیکھیے، نکلا جو پھر آ کے شب کو ازدر، غلخن سے دھوئیں سے اخگر۔ مختصر یہ کہ نسیم کی مثنوی ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اس میں لکھنوی ماحول کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ اس عہد کے لکھنؤ میں ہر طرف عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ نسیم نے اس مثنوی کے ذریعے ذہنی عیاشی کا دلکش مواد فراہم کیا ہے۔ مثلا نسوانی کردار، اوریانی اور مثنوی کی زبان وغیرہ میں لکھنؤ کا رنگ ٹپکتا ہے۔ ماضی میں مثنوی گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعری کارنامے کے طور پر دیکھی گئی ہے، اور آج بھی یہی اس کی کسوٹی ہے۔ بقول چکبست کیا فرماتے ہیں؟ جواہر سخن کے پرکھنے والے سمجھ گئے کہ مثنوی کیا کہی ہے، موتی پیروئے ہیں۔ نسیم کو بھی شہرت عام کا خلعت نصیب ہوا اور بقائے دوام کے دربار میں میر حسن کے برابر کرسی ملی۔ اگلی ہماری مثنوی ہے زہر عشق۔ ہم اس کا تنقیدی زیادہ پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ کوئی کیوری ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس میں پوچھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔
تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔